السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں نے کبھی روایتی اینکرز یا ماہرین کی طرح یہ دعوے تو نہیں کیے کہ میں نے فلاں جگہ یہ کہا تھا، اتنے عرصے پہلے فلاں پیش گوئی کی تھی، یا ابھی میرا فلاں سرکاری ایم این اے ایم پی اے سے منسٹر سے بات ہوئی ہے، ابھی مجھے کس کا فون آیا ہے، ابھی مجھے کس کا فون آیا ہے۔ میں تو آپ کو اپنے مطالعے، مشاہدے اور تجربے اور اپنے 30 سالہ صحافت کی بنیاد پہ وہ بات کرتا ہوں جو ملک و قوم کے لیے کسی بھی نقصان کا باعث بہرحال نہ بنے۔ اس لیے کئی ایسی باتیں زبان پہ آ کے رک جاتی ہیں جو نمبر بنانے کے لیے تو کی جا سکتی ہیں، آپ ان سے خوش بھی بہت ہوں گے، لیکن وہ پاکستان کی ملکی سلامتی کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں، اور ابھی ہمارا ملک ایسی باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ابھی 10-15 منٹ پہلے جب مولانا فضل الرحمان نے قوم سے خطاب فرمایا تو آپ نے بہت ہی مہربانی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بھئی یہی 10-15 دن ہی ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں کھینچ سکتے، کیونکہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے اتنے لمبے عرصے قیام کرنا، اور اتنے لوگوں کے کھانے پینے کا دیگر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے ساتھ جو بچے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ مدارس کے بچے ہیں، ان کا پڑھائی کا بھی تو حرج ہو ہی رہا ہوگا نا، اس کا احساس بھی یقیناً مولانا کو ہوگا۔ انہوں نے بڑی ہی مہربانی قوم پہ فرماتے ہوئے ابھی استعفیٰ لیے بغیر ختم کر دیا ہے دھرنا اپنا، اور پلان بی پہ عمل شروع کر دیا ہے۔ لیکن آپ نے اس سلسلے میں بڑی ہی مہربانی فرمائی، اور اپنے جو حاضرین تھے وہاں ان سے کہا کہ آپ اپنی علاقوں میں تشریف لے جائیں، اور مقامی جو ان کی کمانڈ ہے اس کے فیصلوں پہ عمل کرتے ہوئے شاہراہوں سے باہر دھرنا دیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی ایمبولنس رکے یا کوئی آمد و رفت کا سلسلہ خراب ہو یا لوگوں کو مشکلات پیش آئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، امید ہے کہ ان کے کارکن آپ کی ہدایات پہ عمل کریں گے، اور جس طرح اسلام آباد میں 14-15 دن اس طرح بڑے استقامت کے ساتھ بیٹھے رہے اور انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، آئندہ بھی وہ ایسا نہیں کریں گے، اور حکومت کو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکومت کیوں کرے گی؟ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہوا۔ وہ مفتی کفایت اللہ اور وہ حمد اللہ اور وہ دیگر جو نون لیگ کے اور پی پی کے جو دھمکیاں اور وہ جو گفتگو فرماتے تھے کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، 15 لاکھ لوگ آ گئے ہیں، 5 لاکھ آ گئے ہیں، اور جناب اب وہ لے کر اٹھیں گے استعفیٰ اور اس کے بغیر نہیں ہوں گے۔ خود مولانا بھی ایک ہی تکرار کرتے رہے کہ وہ استعفے سے کم کسی بات پہ راضی ہی نہیں ہوں گے۔ البتہ کل ہمیں ایک عجیب و غریب بلکہ بڑا ہی شفقت والا بیان بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں کا سننے کو ملا، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم مولانا سے اتنی محبت کریں گے کہ وہ ان سے اتنی محبت کسی نے پہلے نہیں کی ہوگی۔ اور مولانا سے محبت کس طرح کی جاتی ہے یہ میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے بے خبر بھی نہیں ہیں کہ یہ نہ جانتے ہوں۔ آپ کو اس بات کا شاید علم نہ ہو کہ اس دھرنے کے حوالے سے
بعض سیکورٹی کے انتہائی حساس معاملات کھڑے ہو رہے تھے۔ اب یہ بات جانتے ہیں کہ مدارس کے خاصی تعداد میں وہ طلباء تھے جو افغان مہاجرین ہیں، یعنی ان کے والدین افغان مہاجرین ہیں اور وہ مولانا کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو پاکستان کا انٹیلیجنسیا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ یہ ڈیمانڈ آنے لگی تھی کہ پاکستان کی عدالتیں ہی کوئی ایسی مہربانی کریں، کم از کم وہ یہ پابندی تو لگا دیں کہ 18 سال سے کم عمر جو افغان بچے ہیں وہ اس طرح کی ریلیوں میں، جلوسوں میں یا دھرنوں میں حصہ نہ لیں۔ یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، آخر وہ غیر ملکی شہری ہیں، ایک دن ان کو اپنے وطن واپس جانا ہے، اور یوں بھی کسی غیر ملکی کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی اجازت ہم کیوں دیں؟ اپنی مولانا کی ماشاءاللہ اپنی اتنی اسٹرینتھ ہے، ان کو کیا ضرورت تھی ان بچوں کو ساتھ لانے کی، لیکن بہرحال ان کا حسن زن ہے، وہ لے آئے، کر آئے۔ وہ یوں بھی افغانستان کو پاکستان کو اور پاکستان کو افغانستان کا حصہ ہی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ 15 دن کی لا حاصل پریکٹس، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ میاں نواز شریف کی ضمانت ہو گئی۔ امید ہے اگلے 1-2 روز میں ایک چھوٹا سا ٹنٹا جو حکومت نے کھڑا کر دیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ تشریف لے جائیں گے، اور اس حوالے سے دیگر جو معاملات جنم لے رہے تھے وہ بھی اب ختم ہو جائے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آج حکومت نے 7 ارب روپے کے بانڈ کا رفڑ ڈال دیا ہے، اور جو کل پرسوں سے وہ جہازہ وہ ٹکٹ ان کی بک ہوتی ہے اور پھر پلیٹلیس کم ہو جاتے ہیں اور معاملات ہو جاتے ہیں، شاید یہ بات بھی اس پرامن معاہدے میں، اسے ڈیل نہیں کہتا، پرامن معاہدے میں شامل ہو کہ مولانا یہاں سے رخصت ہوں، تبھی آپ کی رخصتی ہوگی۔ ان کی رخصتی کو مولانا کی رخصتی سے مربوط کر دیا گیا ہو، کیونکہ مولانا نے آج اپنی تقریر میں یہ تو کہا کہ جو ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف، کہ ہم نہ آپ کے مشورے سے یہاں آئے ہیں اور نہ آپ کے مشورے سے جا رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا ہے، ہم اپنی نفی تلی رائے ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کہ انہیں ہر مرحلے پر 15 دن میں صرف ایک دن کے جس دن تھوڑا سا ڈرامہ لگا تھا شہباز شریف صاحب کا اور بلاول زرداری صاحب کا، مولانا کو مایوس کیا گیا۔ اس کے باوجود یہ ان کی عالی ہمتی ہے، یہ ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے حکومت کو اس بات پہ بہت لان تان کی کہ وہ ایک مریض کو جو علاج کے لیے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پہ آج انہیں پاکستان کی بیٹی بھی یاد آ گئی جو امریکہ میں قید کاٹ رہی ہیں۔ آج انہیں اس بات کا بھی ماشاءاللہ علم ہو گیا کہ انہیں پاکستان کے فوجی جو ادارے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر اتنا کچھ انہوں نے سیکھ لیا ہے اس 14-15 روزہ دھرنے سے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ تو اور ان کے کمانڈر بھی جو آگے ہیں یہ مفتی کفایت اللہ ٹائپ کی جیسے جو لوگ ہیں، حمداللہ جیسے جو لوگ ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو نظریات رکھتے ہیں فوج کے متعلق، لیکن مولانا نے آج جناب ساری قوم کا دل خوش کر دیا ہے۔ یہ انقلابی تبدیلی جو ان کے رویے میں آئی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کی راتوں کی جو ریاست ہوئی ہے اس کا ہی حصہ ہے، اور اللہ ان کو اس پہ قائم رکھے اور اسی طرح بڑھ چڑھ کے وہ قوم کی خدمت کرتے رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں،
اور ان سیاسی جو یہ دو نمبری ہیں ان کے اس میں چکر میں نہ آئیں، اور کم از کم ان معصوم بچوں کا خیال ضرور رکھیں جو مدارس کے طالب علم تھے، جن کو وہ یہاں لائے تھے۔ اور آج تو بار بار کیمرہ دکھا رہا تھا کہ جتنے جوش و خروش سے اسٹیج سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا تھا، اس کا 100واں حصہ بھی اندر سے جواب نہیں ملتا تھا۔ لوگوں کو میرے خیال تھک گئے تھے، ان کے کارکن، ان کو منہ بھی کھولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ چلیے، جمہوری تماشا لگ گیا، اور اب آگے بی پلان میں کتنے تماشے لگیں گے اور کیا کیا ہوگا، یہ بھی انشاءاللہ آپ اگلے چند روز میں دیکھ لیں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔